آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 12۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میں نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ تم لوگوں کا بھلا کرتے ہو، نیک باتوں کا حکم دیتے اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ تم مجھ پر مکمل ایمان رکھتے ہو۔ میں نے اہل کتاب کو ہدایت دی اور اپنے آخری رسول کی نشانیاں واضح انداز میں بتائیں۔ اگر وہ بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ علانیہ انکار کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے انکار کرنے والے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وضاحت: ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ دنیا کی رہنمائی اور قیادت کی ذمہ داری بنی اسرائیل سے لے کر مسلمانوں کو دے دی گئی ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا، بہترین اخلاق، معاملات، سچائی، دوسروں کا حق ادا کرنا، نیکی قائم کرنا، برائی کو مٹانا، عدل و انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ جب تک امت مسلمہ ان اصولوں پر قائم رہے گی، دنیا کی قیادت اور امامت ان کے ہاتھوں میں رہے گی۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے قانون اور اصول نہیں بدلتے۔ یہ صفات رکھنے والے مسلمانوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 70 امتوں میں سے آخری اور سب سے بہترین امت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے، جو شخص امانت دار نہ ہو وہ مومن نہیں، اور جو اپنا وعدہ پورا نہ کرے اس کا دین مکمل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن شعبہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم کے ایمان لانے کے بعد نازل ہوئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا، ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ تم لوگ مجھ پر یقین رکھو، اگر تم اپنے ایمان پر قائم رہے اور اس کردار کے مالک رہے جس کا میں تم سے تقاضا کرتا ہوں، تو انکار کرنے والے تمہیں صرف ستا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اہل کتاب اور مشرکین سے تم بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر کسی جنگ یا لڑائی کا موقع آ گیا تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ایسے لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وضاحت: یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہاں کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ مال و دولت کی فراوانی کے علاوہ ان کے پاس اسلحہ، ہتھیار اور جنگجو سپاہیوں کی کمی نہ تھی۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کا پاس نہ رکھا اور بد عہدی کرتے رہے، اور قریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہے۔ آنے والے وقت میں یہودی مسلمانوں کا میدان میں مقابلہ کیے بغیر ہی جلا وطنی قبول کرتے ہوئے مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جس زمانے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان اتنی آسانی سے یہودیوں کو شکست دے سکیں گے۔ شان نزول: حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو کعب بن اشرف، ابو رافع، ابو یاسر اور عبداللہ بن سوریہ نے انہیں تانے دیے، انہیں بری بری باتیں سنائی، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی گئی ہے۔ کامیابی اور پناہ کے لیے یہ محتاج ہیں کہ مسیحیوں کی پناہ میں رہیں۔ یہ جہان میں اکیلے اپنے طور پر کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب قیامت تک یہودی کسی نہ کسی طاقت کے محتاج رہیں گے۔ دوسری صورت ہے کہ یہ لوگ میرے رسول پر ایمان لے آئیں اور امن میں آ جائیں۔ بنی اسرائیل پر مسکینی اور ذلت اس بات کی سزا ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ میری آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے اور انہیں تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ یہ میرے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ وضاحت: یہودیوں پر ذلت اور مسکینی اس لیے مسلط کی گئی کہ یہ اللہ کے کلام میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرتے رہے، اللہ سے وعدہ کر کے اسے توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ لیسوا سواء من اہل الكتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ ایسا نہیں کہ تمام اہل کتاب نافرمان ہیں، ان میں وہ لوگ موجود ہیں جو میری کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے دل میرے حضور جھکے ہوئے اور پیشانیاں زمین پر ہوں۔ یہی لوگ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے کر انہیں بیچتے نہیں۔ یہ حق پر قائم ہے جس کا اجر ان کے لیے میرے ہاں موجود ہے۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کی تلاوت اور سجدہ کرنے کا ذکر الگ الگ کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع کی حالت میں قرآن نہ پڑھو، اللہ کی عظمت بیان کرو۔ سجدے کی حالت میں قرآن نہ پڑھو، اللہ سے خوب دعا مانگو، امید ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا ہے۔ شان نزول: حضرت عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن شعبہ، اسید بن سعید اور اسد بن عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہودی کہنے لگے، ہماری قوم کے برے لوگ ہی محمد پر ایمان لائے ہیں۔ اگر یہ لوگ اچھے ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر غیروں کی طرف نہ جاتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایمان لانے والے اہل کتاب کی تعریف کرتے ہوئے یہودیوں کو جواب دیا ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا، رسول اللہ پر ایمان لانے والے یہودی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یوں ان نیک لوگوں کے حق میں گواہی اس کائنات کے مالک نے دی۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہی اہل کتاب مجھ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے لوگوں کو برائی سے روکتے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی نیک بخت ہیں۔ وضاحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل کتاب کے بارے میں یہودی کہتے تھے، ہمارے برے لوگ محمد پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے بارے میں خود گواہی دیتے ہوئے ان کی خوبیاں بتا رہا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ جو کوئی بھی نیکی یا بھلائی کا کام کرے گا مجھ سے اس کا بہترین بدلہ پائے گا۔ میں نیکی اور بھلائی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میں انہیں خوب جانتا ہوں جو مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ وضاحت: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں کو دگنا اجر ملتا ہے۔ نمبر 1، ایسا شخص جو اپنی کنیز کو ادب اور علم سکھائے، اچھے انداز سے اس سے کام لے، اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لے۔ نمبر 2، وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو، پہلے اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر مجھ پر ایمان لائے۔ اور نمبر 3، وہ غلام جو اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، اس شخص کے لیے دگنا اجر ہے جسے قرآن پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہو اور وہ قرآن پھر بھی پڑھے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔
جنہوں نے میرا انکار کیا ان کا مال و دولت اور اولاد آخرت میں ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ یہ چیزیں انہیں آخرت میں عذاب سے بچا نہیں سکیں گی۔ میرا انکار کرنے کی سزا کے طور پر ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ انکار کرنے والے جو کچھ دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے نہایت ٹھنڈی یخبستہ ہوا چلے اور وہ کھیتوں میں تباہی پھیلا دے۔ اپنے خالق اور مالک کا انکار کرتے ہوئے انہوں نے خود پر ظلم کیا ہے۔ آخرت کا عذاب انہوں نے اپنے لیے خود چنا ہے، میں نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، ایسے لوگوں کو اپنا رازدان نہ بناؤ جن کی تم سے دشمنی واضح نظر آتی ہے، ایسے لوگ جن کی باتیں، ان کے ارادے اور تمہارے بارے میں نفرت تمہارے علم میں آ چکی ہو، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو میں نے تمہیں سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایسے لوگ تمہارے رازدار، مددگار، محافظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے دلوں میں تمہارے لیے نقصان اور بربادی کی خواہش ہے۔ جو کچھ ان کی باتوں اور کاموں سے ظاہر ہے، ان کے دلوں میں تمہارے خلاف اس سے بہت زیادہ چھپا ہے۔ وضاحت۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رازداری کو اہمیت دی ہے۔ اس آیت کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اللہ نے غیر مسلموں سے دوستی رکھنے سے منع کر دیا ہے مناسب نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو تمہیں دین کے معاملے میں تنگ کریں، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں، تمہیں چاہیے کہ تم ان سے عدل و انصاف میں مہربانی سے پیش آؤ۔ اللہ نے صرف ایسے لوگوں سے دوستی سے منع کیا جو دین کی وجہ سے مسلمانوں سے جنگ کریں، انہیں اپنے گھروں سے نکالیں یا نکالنے والوں کی مدد کرتے ہوں۔ اسلام تمام قوموں سے برابری اور احسان والا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام بین المذاہب دوستی سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تو تمام لوگوں کے معاملات میں مسلمانوں سے احسان اور انصاف کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر آمادہ نہ کر دے۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ یہاں ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ تم تو انہیں چاہتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم تمام الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ ان کا حال ایسا نہیں ہے۔ منافق اور یہودیوں کا ایک گروہ جب تم سے ملے تو کہتے ہیں ہم بھی اس پر ایمان لائے جس پر تم ایمان رکھتے ہو، لیکن تمہاری غیر موجودگی میں تم پر غصہ کرتے ہوئے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ یہ تمہارے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے رسول، آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیں تم اس دشمنی اور غیظ و غضب میں جل مرو، بے شک میں دلوں میں چھپے ارادے اور تمام ظاہری عمل خوب جانتا ہوں۔ وضاحت۔ مسلمان تو تمام الہامی کتابوں کو مانتے ہیں، اس پر اہل کتاب کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض تو مسلمانوں کی طرف سے ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں جس کے بارے میں تورات اور انجیل انہیں صاف صاف بتاتی ہیں۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اگر تم لوگوں تک کوئی برائی پہنچے یا تمہارا نقصان ہو تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اگر خیر پہنچے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں۔
اگر تم لوگ صبر سے کام لیتے رہو، مجھے اپنا مالک مان کر، مجھے اپنی شہرت سے قریب جان کر میرے احکام پر عمل کرتے رہو، تو ایسے لوگ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ آگہی۔ یہاں سورہ آل عمران کا 12واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 11 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کعب بن اشرف، یہ یہودیوں میں بہت اثر و رسوخ رکھنے والا ایک سردار تھا۔ یہ خاندانی طور پر یہودی نہیں تھا۔ اس کا نام اشرف اور تعلق عرب قبیلے بنی نیحان سے ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا، وہاں سے بھاگ نکلا اور یثرب میں آ کر رہنے لگا۔ اس کی شادی بنی نذیر کے سردار ابی الحقیق کی بیٹی عقیلہ سے ہوئی۔ اس طرح اس کا یہودیوں سے تعلق بڑھتا گیا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کعب رکھا گیا۔ کعب کے والد کی وفات ہوئی تو وہ بھی کم عمر تھا۔ کعب اپنی والدہ کے قبیلے میں پلا بڑھا اور یہودی دین کی پیروی کرتا ہے۔ کعب جوان ہوا تو بہت خوش شکل، دراز قد اور مردانہ وجاہت کا حامل ہے۔ اس کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل ہے۔ دولت مند ہونے کی وجہ سے یہودیوں کا سردار بن گیا۔ کعب بن اشرف کا تعلق بنی قینقاع سے ہے۔ اس نے تمام یہودی علماء کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طاقت دے کر کعب بن اشرف مکے جا کر قریش مکہ سے ساز باز کر کے آیا ہے کہ قریش بدر کی جنگ کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کریں تو بنی قینقاع ان کی مدد کریں گے۔ اس بات کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ کعب نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے۔ اس نے مسلمان عورتوں کے بارے میں نازیبا شاعری شروع کر دی ہے۔ وہ نام لے کر اپنی شاعری میں مسلمان عورتوں پر الزام لگاتا ہے۔ مسلمان عورتوں سے اپنے من گھڑت عشق یا قصے بنا کر شاعری کرتا ہے۔ اس طرح یہ پاک باز مسلمان عورتوں کو بدنام کرتا ہے۔ اس کی شاعری بے حیائی اور بد زبانی پر مشتمل ہے۔ کعب ساری حدیں توڑ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کون ہے جو کعب کو قتل کرے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ محمد بن مسلمہ بولے، اللہ کے رسول، یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ یہاں ایک بات اہم ہے، رسول اللہ کے زمانے میں دشمن آپ کے خلاف شاعری کرتے رہے، لیکن وہ کلام آج تاریخ کی کسی کتاب یا حدیث کی کسی روایت میں نہیں ملتا۔ صحابہ، محدثین اور تاریخ دانوں نے اسے محفوظ نہیں کیا۔ ان بڑے لوگوں نے ایسی شاعری یا نثر کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھا جائے۔ اسے محفوظ رکھنے سے آنے والے دور میں بھی ایسی شاعری یا کلام زندہ رہتا۔ آج ہمیں یہی طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں ملنے والی تصاویر، ویڈیوز، خبروں اور بے حرمتی پر احتجاج کرتے ہوئے ہم اپنی پوری کوشش کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم نہ چاہتے ہوئے انجانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے خلاف رد عمل ضرور دیں، لیکن اس مواد کو لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ اسے وائرل کرنا ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کا طریقہ اپناتے ہوئے اسے پھیلنے سے روکنا چاہیے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام محمد اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلے بنی اوس سے ہے۔ محمد سن 18 فیل میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے۔ ایک مہم پر باہر جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بھی مقرر کیا۔ انہوں نے بدر سے لے کر تمام غزوات میں شرکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلاف کی جانے والی شاعری کے ساتھ ساتھ پاک باز مسلمان عورتوں کے متعلق نازیبا شاعری اور جھوٹی عشقیہ داستانیں لکھنے پر کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کام کی حامی بھری۔ محمد بن مسلمہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کعب بن اشرف کو انجام تک پہنچایا۔ بنی قینقاع کے شہر بدر ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ باقی رہ جانے والا مال وصول کریں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر کسی سرکاری عہدیدار کے بارے میں شکایت موصول ہوتی تو اس کی تحقیق کرنے کے لیے آپ محمد بن مسلمہ کو بھیجا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو تلوار دیتے ہوئے کہا، اس تلوار سے مشرکوں کے خلاف جنگ لڑو۔ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگیں تو اسے پتھر مار کر توڑ دینا تاکہ یہ تلوار اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال نہ ہو۔ تم فتنوں کے اس دور میں اپنے گھر میں محصور ہو جانا جیسے تم اپنے گھر کی چٹائی ہو، ان فتنوں کا حصہ نہ بننا۔